ایک دفعہ راستے میں چلتے نوجوان کو ایک درویش ملا۔ نوجوان نے درویش سے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے۔ کیا کہا؟ کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے۔ تو درویش نے نوجوان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بڑے جذب انداز سے دعا دی کہ اللہ تجھے آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا کہا؟ کہ اللہ تجھے آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا لینے والے نے حیرت سے کہا کہ حضرت الحمدللہ، ہم مال پاک کرنے کے لیے ہر سال وقت پر زکوٰۃ نکالتے ہیں، بلاؤں کو ٹالنے کے لیے حسب ضرورت صدقہ بھی ادا کرتے ہیں، اس کے علاوہ ملازمین کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ ہمارے کام والی کا ایک بچہ ہے جس کی تعلیم کا خرچہ ہم نے اٹھا رکھا ہے۔ اللہ کی توفیق سے ہم تو بہت آسانیاں بانٹ چکے ہیں۔ تو درویش نے تھوڑا سا مسکرائے اور بڑے دھیمے اور پیارے میٹھے لہجے میں بولے کہ میرے بچے، پیسے، کھانا، یہ سب تو رزق کی مختلف قسمیں ہیں، اور یاد رکھو رازق اور الرزاق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تم یا کوئی اور انسان یا کوئی اور مخلوق نہیں۔ تم جو کچھ کر رہے ہو، اگر یہ سب کرنا چھوڑ بھی دو تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ سب فقط ایک ساتھ میں سب کو عطا کر سکتی ہے، اور اگر یہ تم کر رہے ہو تو تم اپنے اشرف المخلوقات ہونے کا ثبوت دے رہے ہو، اشرف المخلوقات ہونے کی ذمہ داری نبھا رہے ہو۔ تو درویش نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا، اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور پھر بولے کہ میرے بچے، آؤ میں تمہیں سمجھاؤں کہ آسانیاں بانٹنا کہتے کسے ہیں۔ کبھی کسی اداس اور مایوس انسان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پیشانی پر کوئی شکن لائے بغیر 1 گھنٹے تک اس کی لمبی اور بے مقصد بات سننا، یہ ہے آسانی۔ اپنی ضمانت پر کسی بیوہ کی جوان بیٹی جو گھر بیٹھی ہے، اس کے رشتے کے لیے سنجیدگی سے تقاضا کرنا، یہ ہے آسانی۔ دفتر جاتے وقت اپنے بچوں کے ساتھ محلے کے کسی یتیم بچوں کے اسکول لے جانے کی ذمہ داری لے لینا، اس کو سہارا دینا، یہ بھی آسانی ہے۔ اور اگر تم کسی گھر کے داماد ہو یا بہنوئی ہو تو خود کو سسرال میں خاص اور افضل نہ سمجھنا، یہ بھی آسانی ہے۔ اور غصے میں بپھرے کسی آدمی کی کڑوی، کسیلی اور غلط بات کو نرمی سے برداشت کر لینا، یہ بھی آسانی ہے۔ چائے کے کھوکے والے کو اوئے کہہ کر پکارنے کے بجائے اسے بھائی یا بیٹا کہہ کر پیار سے مخاطب کرنا، یہ بھی آسانی ہے۔ گلی محلے میں ٹھیلے والے سے بحث کرنے کے بجائے اس سے خریداری کر لینا، یہ بھی آسانی ہے۔ تمہارا اپنے دفتر، مارکیٹ کے چوکیدار اور چھوٹے ملازمین کو سلام میں پہل کرنا، دوستوں کی طرح گرم جوشی سے ملنا، کچھ دیر رک کر ان کے بچوں کا حال پوچھ لینا، یہ بھی آسانی ہے۔ ہسپتال میں اپنے مریض کے ساتھ برابر والے بستر پر انجان مریض کے پاس بیٹھ کر اس کا حال پوچھ لینا، یہ بھی آسانی ہے۔ ٹریفک اشارے پر تمہاری گاڑی کے آگے کھڑے شخص کو ہارن نہ دینا، تاکہ ہارن دینے سے ہو سکتا ہے اسے پریشانی ہو، اس کی موٹر سائیکل بند ہو چکی ہو، تو اس کو سمجھتے ہوئے بھی خاموشی اختیار کر لینا، یہ بھی آسانی ہے۔ درویش نے حیرت میں ڈوبے نوجوان کو شفقت سے سر پر دوبارہ ہاتھ پھیرا اور سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے دوبارہ اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا جی، تم آسانی پھیلانے کا کام اپنے گھر سے ہی کیوں نہیں شروع کر لیتے؟ آج واپس جا کر باہر دروازے کی گھنٹی صرف 1 مرتبہ بجانا، دروازے کھلنے تک انتظار کرنا، آج سے باپ کی ڈانٹ ایسے سننا جیسے موبائل پر تم گانے سنتے ہو، آج سے ماں کی پہلی آواز پر جہاں کہیں بھی ہو فوراً ان کے پاس پہنچ جانا، اب انہیں دوسری آواز دینے کی توفیق نہ دینا، ان کو دوسری آواز دینے کی نوبت نہ آنے دینا، یہ سب بھی آسانی ہے۔ آئندہ سے بیوی کی غلطی پر سب کے سامنے اس کو ڈانٹ ڈپٹ مت کرنا، سالن اچھا نہ لگے تو دسترخوان پر حرف شکایت بلند نہ کرنا،
کبھی استری کے کپڑے ٹھیک نہ ہوں تو خود استری کر لینا، خود درست کر لینا۔ میرے بیٹے، ایک بات یاد رکھنا، زندگی تمہاری محتاج نہیں، تم زندگی کے محتاج ہو۔ منزل کی فکر چھوڑ دو، اپنا اور دوسروں کا راستہ آسان بناؤ، انشاءاللہ منزل خود ہی خود مل جائے گی۔ آئیں سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور سچے دل سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے کی زندگی میں ہم